اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْصَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر، پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضِ، فی الارض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ این بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے تھے، علی قرامیت، چند ٹکوں کے لیے، حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑے بکریاں چلاتا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ سسکن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں، تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں۔ ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفروق الحال،
भूख की वजह से जिस्म सूख कर कांटे हुए, तन पर कपड़े नहीं। हालत देखकर आप आए इंतहाई मलूल और गमगीन होकर घर में आकर चादर लेकर लेट गए। अब पूछा हज़रत खदीजा ने क्या बाज रहा है, क्या माँ? आपने फरमाया मैं गया था बाहर फला वादी में, मैंने ये देखा फला घाटी में कबीला है, पड़ाव डाले हुए है और ये हाल। हज़रत खदीजा और फरमाने लगे कि मेरे पास दौलत नहीं है कि मैं उनके लिए मदद कर सकूं। सरमाया तो हज़रत खदीजा का था, आपकी अपनी जाती दौलत थी। इस पर हज़रत खदीजा ने फरमाया अच्छा आप आइए, और बड़े बड़े कुरैश के चंद सरदारों के नाम दिए कि उनको बुलाना है। हुजूर गए, वो सब आ गए। इतनी देर में इतना बड़ा ढेर अशरफियों का हज़रत खदीजा ने लगा दिया कि जब हुजूर आकर बैठे तो उसके पीछे छुप गए, और फिर कहा उन सरदारा ने कुरैश से मुखातिब होकर आप सब लोग गवाह रहे, मैंने ये सारी दौलत मोहम्मद के हवाले की, सल्लल्लाहु, वो जैसे चाहे इसे सच। तो ऐसी बीवी जिसने साथ किया, मैं अगर इस मौजू पर चूंकि मेरे कुछ खास एहसास है इसमें वो बयान करूंगा तो फिर बहुत वक्त निकल जाएगा कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या मकाम था जिसे हम से अक्सर नहीं जानते। हमारे यहाँ तो जैसे है गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश, या अबू बकर की फजीलत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले सुन्नत के नजदीक, या अहले तशय्युअ के हजरत अली की फजीलत इसी में है, गिरफ्तार है, इसी में झगड़ा है। इसी तरह आयशा और फातिमा का झगड़ा है। एक ग्रोह है कि जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत बुलंद करता है, ऊंचा रखता है। दूसरा ग्रोह है जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन यह कि हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र नहीं मिलता, बहुत कम है। बल्कि मैंने जब अभी शायद 2-3 साल हुए जब मैं गया था ईरान, और वहां के अच्छे मुशाहदात में से तेहरान के एक ये भी था कि उन्होंने खालिस खवातीन की यूनिवर्सिटी कायम की, उसका नाम रखा है जामिअतुज़ ज़हरा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब एक मुलाकात में उनका वो डॉब का स्टाफ वगैरह जमा था यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा काश आपने इसका नाम जामिअतुल खदीजतुल कुबरा रखा होता। चौंके। मैंने कहा देखिए ये सुन्नियों और शियों के माबैन मदरसतुल आयशा लिल बनात, यानी जो भी कोई रखेगा यहाँ पे मदरसा बनाएगा सुन्नियों में से, खासतौर पर अहले हदीस जिन्हें उर्फ आम में वहाबी कहते हैं, वो हजरत आयशा के नाम पर मदरसा बनाएगी। बच्चियों के लिए मदरसा हजरत आयशा के नाम, शिया होंगे तो हजरत फातिमा ज़हरा के नाम। लेकिन हजरत फातिमा की वालिदा हजरत खदीजा जो सिद्दीक़तुल कुबरा है, उनके नाम के साथ कुबरा इसलिए जमा हुआ है। सिद्दीक अकबर सिद्दीकुल अकबर है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़तुल कुबरा, जैसे हजरत मरियम के बारे में आता है कुरान में काना उम्मुहु सिद्दीक़ा, तो इस उम्मत की सिद्दीक़तुल कुबरा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और एक बात राज की है जो मैं कह रहा हूं, आमतौर पर आम खिताबात में ये बातें नहीं कही जाती। मुझे तो महसूस ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा की जात में हुजूर को सिर्फ बीवी की वफादारी और वफाशारी और मोहब्बत नहीं दी, वालिदा की शफकत भी। हुजूर महरूम हो गए बहुत अहली उम्र पे, वालिद को तो देखा ही नहीं, वालिदा की शफकत से भी बहुत अंतर। उम्र का फर्क इतना था 25 और 40 न कीजिए। और आपको मालूम है मेरी नानी मेरे बड़े मामू से 13 बरस बड़ी थी, 13 बरस में उनकी विलादत हो गई थी, और हरम का मामला तो और गर्म माहौल का था। तो क्या 15 बरस की उम्र में हजरत खदीजा की औलाद नहीं हो सकती थी? अगर वो होती तो क्या वो हजरत उमर हुजूर की हम उम्र न होती? इस हवाले से चुनाचे एक वाकया में आप गौर सुना दूं। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह जो भी दया तजर्बा था आलम मलकियत और आलम बशरियत के दरमियान इत्तिसाल का, और जिसकी वजह से एक खौफ की सी कैफियत, एक तशवीश का सा अंदाज, तो हजरत खदीजा ने एक मरतबा ये कहा कि अच्छा अब जब वो आए वो फरिश्ता है या क्या है, वो बदरू है या कोई वाक़तन फरिश्ता है, जब भी वो आपको नजर आए तो मुझे बताइए। हजरत जिब्राइल आए, हुजूर ने फरमाया वो आगे, आप जरा नोट कीजिए। हजरत खदीजा ने अपने बाल खोल दिए, अपनी आगोश में हुजूर को ले लिया और पूछा कि क्या अब भी नजर आ रहा है? फरमाया नहीं। फरमाया यकीनन ये फरिश्ता है, कोई बदरू नहीं है, फरिश्ता है जिसने हया की है। अगर कोई बदरू होती तो लफ्ज वो गायब ना होती। अब आप अंदाजा कीजिए अज़मत फिक्र, सोच का, आपके फिक्र का, शऊर की बुलंदी का। बहरहाल सन 10 नबवी का तस्करा कर रहा था हजरत खदीजा का इंतकाल, अबू तालिब का इंतकाल, जो एक प्रोटेक्शन, ट्राइबल जिंदगी में प्रोटेक्शन, जैसे कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो भी पहला एक मुआहिदा औस और खज़रज के दरमियान जो मुसलमाना ने यस्रिब था और फिर महाजरीन को साथ शामिल करके हुजूर ने करवाया था, उसमें यही शिक भी थी कि अगर कोई एक मुसलमान भी किसी को पनाह दे देगा तो वो सबकी तरफ से शुमार। यही मामला कबाइल में होता था, कबीले का एक फर्द अगर किसी को शख्स को पनाह दे देता है तो वो पूरे कबीले की तरफ से। इस हवाले से खानदान बनु हाशिम की सरदारी थी अबू तालिब के पास, और वो प्रोटेक्शन दे रहे थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे ईमान नहीं लाए लेकिन वो एक तभी मोहब्बत थी और
اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگاتے ہیں کہ تک انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو مانتے ہیں، ان کو ماننے کے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کرتے ہیں۔ یہ بھی تھی آفر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے ہیں تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کریں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ یا روک لو اپنے بھتیجے۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مرگ پر ہیں تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو اسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی چاہ رہی ہے ختم۔ کہا آپ نے ایک ہی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گیا، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لک لہذا جماعت، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، ایک نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کے 2 صاحبزادیوں میں رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین حامیت انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیں۔ سارا سب میں چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف۔ یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ، حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیتیں، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ پہاڑ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی ان رشتے داری کا بھی وہ خیال رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جاؤ کچھ، لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف تھا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور ملعون ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگت بنا دیا، خون سے رنگ دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہے، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہے، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہے، ساتھ کے کھیلے ہوئے امجوری بھی ہے، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں،
مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف، آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے صرف۔ آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ، سیل کا راستہ آتی ہے۔ طائف کے دو راستے، مکے سے طائف جائے دو راستے، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب چاہتے جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، نہایت دشوار گزار، لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام آمد و رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب تک کر دو محمد کو، فتح ہوا، ابو طالب گیا، اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں، لہذا اس لیے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے۔ وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بنے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی فور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک نے کہا فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں وہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ۔ ایک نے کہا تمہارے سوا کوئی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے ہمارا، یہ ذرا ان کی خبر لو۔ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے، سائڈ سے کرتے، وہ پیچھے جاتے تو سامنے سے پتھر آ رہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزری، یہ فریاد ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی، یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہی، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ، سر تسلیم خم ہے جو ملا جائے۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند، جس پر وہ آیات نازل ہوئی، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی۔ تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے
اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس۔ اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے۔ عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں، وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے، اور دار الندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو جو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹا۔ عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی۔ عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ تو جو میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان، اس نے انکار کر دیا۔ پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، میرے نو اٹ، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فکر، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے تبع۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں۔ حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری پہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا، لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان his own right آپ قیام کر سکتے، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان کی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور سجد سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخری زمان کا ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست دے سکتے۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی، لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لیا تو بھی مان لیا، وہ 6 آدمی مانتے۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے پارا آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، یہ کہ عرب میں سفر کرنا تو آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا، قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب،
ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا، المقری، یا المقری، یا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتصر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت، نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی تھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر بہت خوش. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں اونٹنیاں کام آئے، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی، ذرا سا توقف فرمایا. ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں. رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغالطہ. لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی جد و جہد تھا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی. صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا. وہ تو حکم جو اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر. ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت نہیں چاہیے. اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے کرنی کترا رہے ہیں. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر. اب یہ بھی ان ممکن ہے کہ وحی ایک خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم. حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی. لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضور کا اپنا تدبر، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں تلش کر کے رکھتے. یہ انتہائی حکیمانہ سے، انتہائی مدبرانہ تھا. We had to buy time. ابھی تو ہمیں وقت چاہیے. اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن. درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر دو اور پھر اس پر لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے، یہی درویشی ہے. بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دے. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا. تیرتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے، پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی
بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ بلی تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھولنے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، آیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوگے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کریں۔ یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تھے تنظیم وجود میں، اور یہ ثمر محض، یہ 4 مراحل تھے اس عمر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گئے، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے۔ خانقاہ کہہ لے، دستگاہ کہہ لے، تربیت گاہ کہہ لے، عبادت گاہ کہہ لے، حکومت کا مقام کہہ لے، مشورے کی جگہ کہہ لے، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لے، یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود میں آ گئی۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی پر رکھنا، تاکہ یہ 2 حصے، ہماری جماعت، اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہو۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا، وہی کام تھا نا یہ، پر دیر ہی فیل، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینے کی طرف فرار، یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازدی کچھ اور تھی کہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں عطا دیا، اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ کا۔ تو جو پروفیسر منگومری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کی۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے، جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا، اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا۔ یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹیوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دی ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف حیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے۔ حیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی، یہ ذہن بھولا ہوا اس نے۔ لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے۔ ان 3 قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر چھپ چھپ کھلے عام ان کو یہ ہے، ظاہر بات ہے فائدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں۔
در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے۔